جب بھی ہم تاریخ کے مہلک ترین ڈکٹیٹرز کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً ہی ہمارے ذہنوں میں ایک نام آتا ہے، ایڈولف ہٹلر، وہ شخص جو ہولوکاسٹ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران لاکھوں ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا نام بھی ہے جسے بعض ہسٹورینز اور عالمی اسکالر دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اور ہٹلر نے اقلیتوں پر یا دوسرے ممالک کے لوگوں پر ظلم کیا، لیکن وہ جس کی پالیسیوں نے اس کی اپنی ہی قوم کے کروڑوں لوگوں کو بھوک، خوف اور خاموش موت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 کروڑ انسان اپنی جانوں سے گئے۔ اور ایک ایسا شخص جس کا مسکراتا چہرہ آج بھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی کی کرنسی پر نظر آتا ہے، تو وہ تھا ماؤ زیڈونگ، ماڈرن چائنا کے بانی۔ وہی چائنا جو آج ہمارا قریبی ساتھی اور مخلص دوست ہے، لیکن شاید ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دوست خود تاریخ کے کتنے اندھیروں سے گزر کر یہاں تک پہنچا۔ اس نے چائنا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج جو چائنا آپ کو دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور ملک کے طور پر نظر آتا ہے، وہ اصل میں اسی شخص کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک نئی قوم کی تشکیل کی، لیکن اس ترقی، خوشحالی اور طاقت کی قیمت لاکھوں خوابوں، کروڑوں سانسوں اور بے شمار خاموش قبروں سے چکائی گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پیپل ریپبلک آف چائنا آزاد ہوا اور کس طرح ماؤ کی کچھ پالیسیوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کی۔ چائنا پر 2000 سال سے زیادہ عرصے تک شہنشاہوں کی حکومت رہی، لیکن 1911 میں سن یات سین کی قیادت میں ہونے والے نیشنلسٹ ریولوشن نے اس طویل شاہی دور کا تختہ الٹ دیا، جس سے سامراجی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ سن یات سین اس وقت ایک نیشنلسٹ پارٹی کومینٹانگ ان شارٹ KMT کے سربراہ اور بانی تھے، جس کا مقصد چائنا میں کنگ ڈائناسٹی کا خاتمہ اور ایک جمہوری چائنا کا قیام تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ کنگ ڈائناسٹی کے 5 سالہ آخری بادشاہ پوئی کے زوال کے بعد سن یات سین چائنا کے صدر بنے اور ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی۔ یہ چائنا کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ایک ہزاروں سالہ شہنشاہی نظام ختم ہوا اور اس کی جگہ جمہوری حکومت کا تصور سامنے آیا۔ سن یات سین صدر تو بن گئے، لیکن صرف 3 ماہ کے لیے، کیونکہ بادشاہت کے خاتمے کے بعد بھی چائنا ایک مضبوط جمہوریت نہ بن سکا۔ اصل طاقت یوان شکائی کے پاس گئی، جو ایک سابق کنگ جنرل تھا۔ اس نے جمہوریت کو دھوکہ دیا اور خود کو شہنشاہ بنانے کی کوشش کی۔ گویا چائنا صرف تاج بدل رہا تھا، سسٹم نہیں۔ مگر 1916 میں یوان شکائی کی موت نے اسے روک دیا، جس سے چائنا اپنے تاریخ دور میں داخل ہو گیا۔ کوئی بھی مرکزی حکومت ملک کو مکمل طور پر ایک لڑی میں نہ پرو سکی۔ جمہوریت ناکام ہو گئی اور کرپشن بڑھ چکی تھی، غربت عام ہو گئی تھی اور پبلک کا نظام حکومت سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اس دوران برطانیہ، فرانس، جاپان اور امریکہ جیسی غیر ملکی طاقتیں چائنا کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کئی تجارتی بندرگاہوں اور علاقوں کو اپنے اثر و رسوخ اور ایگریمنٹ کے ذریعے کنٹرول کر رہی تھی۔ صدور آتے رہے اور جاتے رہے، حکومتیں بنتی رہیں اور گرتی رہیں، لیکن اصل طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو وردی پہنتے تھے، یعنی سپہ سالار اور جرنیل۔ چائنا کے مختلف علاقوں پر مسلح جنگی سرداروں یعنی وار لارڈ کا قبضہ تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی فوج، اپنی باؤنڈری اور اپنی مرضی کا قانون تھا۔ کئی جگہوں پر کٹ پتلی حکومتیں تھیں جن کا کوئی اصل اختیار نہ تھا، اور نہ ہی کوئی صدر یا وزیر اعظم ایسا تھا جو پورے چائنا پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو۔ اس پورے دور میں چینی عوام بدترین حالات کا شکار تھی۔ غربت، بھوک، ذلت اور غیر ملکی تسلط نے قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا۔ 1925 میں سن یات سین کی موت کے بعد KMT کا نیا لیڈر چیانگ کائی شیک بنا۔ اس نے ایک بڑی ملٹری کیمپین شروع کی جسے ناردرن ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس کیمپین کا مقصد تھا کہ ملک کے مختلف حصوں پر قابض وار لارڈز کو ہرا کر چائنا کو متحد کیا جائے۔ 3 سال کی مسلسل لڑائیوں کے بعد 1928 میں اس نے زیادہ تر چینی علاقوں کو کنٹرول میں لے کر بیجنگ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نانجنگ میں قومی حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مغربی دنیا نے KMT کو چائنا کی قومی اور مرکزی حکومت کے طور پر تسلیم کیا، کیونکہ چیانگ کائی شیک کا جھکاؤ ویسٹرن کیپٹلزم اور امریکہ جیسے اتحادیوں کی طرف تھا۔ KMT نے چائنا کو متحد کرنے کا دعویٰ تو کیا، لیکن یہ اتحاد صرف نام کا تھا۔ ملک کے کئی علاقوں میں طاقتور وار لارڈز نے صرف مشروط وفاداری کا وعدہ کیا۔ اصل میں وہ اب بھی اپنے علاقوں کے بادشاہ تھے۔ یوں اگرچہ نیشنل حکومت کا پرچم پورے چائنا پر لہرا رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر چائنا بدستور تقسیم، کمزور اور غیر مستحکم تھا۔ اسی دوران ملک کو معاشی بحران، مہنگائی اور بدترین کرپشن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہ حکومت کرپشن روک سکی، نہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکی، اور انہی حالات میں ایک نئی طاقت خاموشی سے جنم لے رہی تھی۔ ایک ایسی طاقت جو انقلاب کی بات کرتی تھی، ظلم کے خلاف آواز تھی
اور سامراج کے خلاف بغاوت کا خواب، وہ تھی CPC یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، جو 1921 میں شنگھائی میں قائم ہوئی۔ سوویت یونین کی حمایت سے ابھرتی یہ پارٹی کارل مارکس کے کلاس اسٹرگل اور انقلاب کے نظریے سے متاثر تھی اور جلد ہی ایک خطرناک حقیقت بننے والی تھی۔ CPC کی پہلی کانگریس میں 50 سے 60 ممبر شامل تھے، جن میں ماؤ زیڈونگ بھی تھا، لیکن وہ ابھی کوئی لیڈر نہیں بلکہ صرف ایک پرجوش نوجوان جو سیاسی طور پر ایکٹیو، رورل ریفارم اور انقلاب کے لیے بےتاب تھا۔ ماؤ زیڈونگ 1893 میں چائنا کے صوبے ہونان میں ایک کسان کے گھر پیدا ہوا، لیکن وہ صرف ایک کسان کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک خواب دیکھنے والا نوجوان تھا۔ اس نے نوجوانی میں کتابوں اور اخباروں کی دنیا میں پناہ لی۔ وہ لائبریریوں میں کام کرتا، دن رات اسٹڈی کرتا اور دنیا کے عظیم لیڈروں کی زندگی کو پڑھتا۔ جارج واشنگٹن، نیپولین بوناپارٹ اور دیگر انقلابی کردار اس کے ہیرو تھے، کیونکہ وہ ان سب میں ایک چیز مشترکہ دیکھتا تھا، ایک مضبوط قوم بنانے کا خواب۔ اور 1917 کے روسی انقلاب نے ماؤ کو گہرے طور پر متاثر کیا، جہاں ولادیمیر لینن کی قیادت میں بولشوک پارٹی نے روس میں بادشاہت کا تختہ الٹ کر دنیا میں پہلی کمیونسٹ ریاست قائم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماؤ کے دل میں بھی انقلاب کی چنگاڑی بھڑکی۔ وہ چاہتا تھا کہ چائنا بھی آزاد ہو، متحد ہو اور ایک نئے نظام کے تحت جیے۔ اس وقت دنیا کے زیادہ تر کمیونسٹ لیڈر جرمن سوشیالوجسٹ کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھے، جس کا ماننا تھا کہ انقلاب صرف شہروں کے صنعتی مزدور طبقے سے آ سکتا ہے۔ مارکس کے خیال میں صنعتی مزدور وہ طبقہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرے گا، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بیشتر کمیونسٹ تحریکیں شہروں میں فیکٹری مزدوروں کو منظم کرنے پر زور دیتی تھیں اور دیہاتی علاقوں کو کم اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن ماؤ نے اس سوچ سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ چائنا کو یورپ یا روس کی نظر سے دیکھنا ایک غلطی ہوگی، کیونکہ چائنا ایک زرعی ملک ہے اور یہاں کی 90% آبادی دیہی کسانوں پر مشتمل ہے، جو صدیوں سے استحصال، غربت اور ظلم کا شکار رہے ہیں۔ اس لیے ماؤ کے مطابق چائنا کے اصل انقلابی ہیرو مزدور نہیں بلکہ کسان ہوں گے۔ اس وقت ماؤ کا یہ نظریہ بنیاد پرست یعنی ریڈیکل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ مارکسزم کی روایتی لائن سے ہٹ کر ایک نیا راستہ دکھا رہا تھا، اور زیادہ تر آرتھوڈاکس کمیونسٹ کسانوں کو پسماندہ غیر سیاسی طبقہ سمجھتے تھے۔ وہ ماؤ کے اس خیال پر ہنستے تھے کہ ایک انقلابی کسان بھی بن سکتا ہے، لیکن چائنا کی زمینی حقیقتوں نے ماؤ کی بات کو سچ ثابت کیا۔ شہروں میں مزدور طبقہ بہت چھوٹا تھا، KMT نے ان پر سخت ظلم کیا، جس سے وہاں کمیونسٹ سرگرمیاں دب گئی تھیں، جبکہ دیہی علاقوں میں کسان تعداد میں بھی زیادہ تھے اور کمیونسٹ پیغام کے لیے زیادہ تیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماؤ کی حکمت عملی کو جلد ہی عملی اور کامیاب راستہ سمجھا گیا، اور رفتہ رفتہ یہی نظریہ کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی حکمت عملی بن گیا۔ ماؤ نے کسانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دیہی علاقوں اور پہاڑوں سے اپنی انقلابی فوج بنانی شروع کی، اور یہی وہ وقت تھا جب ماؤ چیانگ کائی شیک کی قیادت میں طاقتور KMT کے خلاف ایک کسان بغاوت کھڑی کر رہے تھے، ایک انقلاب جو شہروں سے نہیں بلکہ کھیتوں اور پہاڑوں سے اٹھا تھا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا چائنا کا ایک جٹ ہونا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائنا ایک ریاست نہیں تھی اور یہ ملک متعدد چھوٹے چھوٹے وارلارڈز کے قبضوں میں پڑ چکا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ اس اہم رکاوٹ کو ختم کیا جائے تاکہ ایک متحد حکومت قائم کی جا سکے، جس کے لیے CPC اور KMT نے 1923 میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیا، جسے چائنی تاریخ میں فرسٹ یونائٹڈ فرنٹ کہا جاتا ہے۔ اس مشن میں دونوں نے کچھ حد تک کامیابی حاصل کی، لیکن جیسے جیسے KMT مضبوط ہوتی گئی، چیانگ کائی شیک کو کمیونسٹوں کا بڑھتا ہوا اثر خطرہ لگنے لگا، اور آخرکار 1927 میں چیانگ نے سنگین قدم اٹھایا۔ اس نے شنگھائی میں ہزاروں کمیونسٹ ورکرز کا قتل عام کروایا، جسے شنگھائی مساکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قتل عام کے بعد واضح ہو گیا کہ صرف نظریہ کافی نہیں، اب زندہ رہنے کے لیے ہتھیار بھی ضروری ہیں۔ اسی سال ماؤ زیڈونگ اور دوسرے کمیونسٹ لیڈرز نے اپنی خود مختار انقلابی فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تھی ریڈ آرمی۔ یہ فوج شروع میں کسانوں اور غریب مزدوروں پر مشتمل تھی، جنہیں ماؤ نے غوریلا جنگ، نظریاتی تربیت اور قربانی کے جذبے سے لیس کیا۔ اس کے بعد کمیونسٹ اور قوم پرست اتحاد ٹوٹ گیا اور ایک خون ریز خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جو برسوں تک جاری رہی۔ شنگھائی قتل عام کے بعد کمیونسٹوں کے لیے چائنا کی زمین تنگ ہو چکی تھی، مگر وہ مکمل ختم نہیں ہوئے۔ 1930 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی نے دیہی علاقوں میں سوویت طرز کی چھوٹی حکومتیں قائم کرنا شروع کی، جہاں کسانوں کو زمینیں دی گئیں اور ایک نیا انقلابی نظام قائم کیا گیا۔ اس عمل نے KMT کو مزید مشتعل کر دیا۔ قوم پرستوں نے کمیونسٹوں کے خلاف مسلسل 5 بڑی ملٹری کیمپین شروع کی تاکہ ان کی جڑیں ختم کر دی جائیں۔ 1934 میں 5ویں کیمپین اتنی خطرناک ثابت ہوئی کہ کمیونسٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ قوم پرستوں نے کمیونسٹ اڈوں کو کچل دیا تو بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، لانگ مارچ، ایک طویل، مشکل مگر زندہ رہنے والی ہجرت۔ اکتوبر 1934 میں جیانگسی سے شروع ہونے والا یہ 9000 کلومیٹر کا لانگ مارچ ایک سال بعد یانان جا کر مکمل ہوا، جس میں تقریباً 90,000 کمیونسٹ سپاہی، لیڈرز اور ورکرز اس مشکل اور جان لیوا سفر میں شامل تھے۔ اس مارچ میں 90% لوگ راستے میں مارے گئے،
कोई दुश्मन की गोली से, कोई भूख और बीमारी से, और कोई बर्फानी रास्तों में ठिठुरते हुए। मगर वो चंद हजार जो बच गए, उन्होंने चाइना की तकदीर बदल दी। अच्छा, अब इस वक्त तक माओ इस पार्टी में कोई इतना जाना माना नहीं था, लेकिन इस सफर के दौरान उनकी जहानत, क़यादत, तंजीमी सलाहियत, बर्दाश्त, सियासी और अस्करी हिकमत अमली ने न सिर्फ पार्टी के दूसरे लीडर्स को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गैर मुतनाज़ लीडर बना दिया। मार्च के दौरान माओ ने लड़खड़ाती रेड आर्मी को मुनज़्ज़म रखा, फैसले किए, जानें बचाईं और नजरिए को जिंदा रखा। 1935 के आखिर तक माओ सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि चाइना का मुकद्दर बन चुका था। लॉन्ग मार्च ने उन्हें पार्टी, अवाम और रेड आर्मी की मुकम्मल इज्जत, वफादारी और क़यादत दिलाई। 1935 के बाद माओ का रास्ता कोई ना रोक सका। लॉन्ग मार्च खत्म हो गया और बच जाने वाले इनकलाबी यनान पहुंचे। यनान एक दूर दराज, पसमानदा मगर महफूज इलाका था, जहां से कम्युनिस्टों ने अपनी नई बुनियाद रखी। यनान पहुंचने के बाद एक मुकम्मल इनकलाबी हुकूमत कायम की गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी वारलॉर्ड्स अपने इलाकों में अपनी हुकूमतें चला रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ था। जैसे वारलॉर्ड्स अपने इलाकों को जाती बादशाही की तरह चलाते थे, ताकत, लालच, करप्शन और प्राइवेट आर्मी के जोर पर। लेकिन माओ और सीपीसी ने यनान में इसकी बुनियाद नजरियाती इनकलाब, किसानों की फिलाह और सोशलिस्ट इस्लाहात पर रखी। इसमें जमीनें बड़े जिम्मेदारों से लेकर गरीब किसानों को दी गईं। मुफ्त तालीम, सेहत और खवातीन के हकूक पर काम हुआ। नौजवानों को मार्क्सिज्म, गोरिल्ला जंग और कम्युनिस्ट फलसफे की तरबियत दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी को एक रियासत के अंदर रियासत के तौर पर महफूज किया गया। यनान कम्युनिस्टों के लिए सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, बल्कि वो चाइना के इनकलाब की नर्सरी बनी, जहां से माओ और उसकी पार्टी ने आने वाले बरसों में पूरे मुल्क को बदलने की तैयारी शुरू की। इस दौरान 1937 में जापान ने चाइना पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का एशियाई नया जंगी मुहाज खोल दिया, जिससे इन दोनों पार्टीज को एक बार फिर एक दूसरे के करीब आना पड़ा। अपने इख्तलाफात के बावजूद जापानी कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए सीसीपी और केएमटी ने एक कमजोर इत्तेहाद यानी सेकंड यूनाइटेड फ्रंट तश्कील दिया। बज़ाहिर दोनों जमातें एक साथ मिलकर जापानी फौज के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों एक दूसरे पर शक, खौफ और सियासी चालाकी से भरपूर थे। कम्युनिस्ट चाहते थे कि जंग के दौरान वो अवामी अमायत हासिल करें और केएमटी को कमजोर करें, और केएमटी चाहती थी कि कम्युनिस्ट सिर्फ जापान से लड़े, ताकतवर ना बने। मगर इन सब के बावजूद जापान के खिलाफ जंग ने कम्युनिस्ट पार्टी को पब्लिक में नया मुकाम दिया, क्योंकि माओ ने इस जंग को दीही इलाकों में कम्युनिस्ट असर व रसूख को बढ़ाने, किसानों के दरमियान हमायत पैदा करने और रेड आर्मी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि माओ का कहना था कि जापानी जिल्द की बीमारी है और केएमटी दिल की। माओ ने पहले से ज्यादा जमीन और ज्यादा लोगों को कंट्रोल किया, और 1945 में जापान की हार के बाद कम्युनिस्ट और केएमटी के दरमियान खाना जंगी दोबारा शुरू हुई। लेकिन इस बार माओ तैयार था। उसने अपनी आर्मी का नाम रेड आर्मी से बदलकर पीपल लिबरेशन आर्मी रखा, जो सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि इनकलाब का हथियार बन चुकी थी। उसने वो सब कुछ मुमकिन किया जो कभी सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि उनको एक तरफ तो अवामी हमायत हासिल थी और दूसरी तरफ उनके पास दूसरी जंग अजीम का तजर्बा और इलाकाई सतह पर मुनज़्ज़म गुरिल्ला नेटवर्क था। दूसरी जानिब केएमटी की हुकूमत मुसलसल बिखर रही थी, करप्शन आम थी, इन्फ्लेशन ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी थी और हर तरफ लूट मार, मायूसी और गुस्सा था। बैरूनी सतह पर केएमटी को अमेरिका और कम्युनिस्टों को सोवियत यूनियन की हमायत हासिल थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से दिया गया असला और इमदाद केएमटी के अंदरूनी इंतशार और करप्शन में गर्क हो गया, जिस पर नतीजा ये निकला कि हजारों लोग केएमटी को छोड़कर माओ के साथ शामिल होने लगे। आम किसान, फौजी, हत्ता के कुछ ऑफिसर भी, क्योंकि माओ के पास विजन था और आवाम के लिए नारा, जमीन, इंसाफ और खुददारी। 1948 और 49 में फैसला कून लड़ाइयाँ हुई। नॉर्थ से लेकर साउथ तक पीएलए ने गोरिल्ला हिकमत अमली के साथ शहर दर शहर, कस्बा तर कस्बा केएमटी के जेरे कब्जा इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया और आखिरकार 1949 को बीजिंग पर कब्जा करके माओ जेडोंग ने तियाननमेन स्क्वायर पर खड़े होकर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्याम का ऐलान किया, जहां पूरे चाइना में एक मुतहद कम्युनिस्ट हुक्मरानी का आगाज हुआ। चाइना में हजारों साल बादशाहत, गैर मुल्की तसल्लुत और खाना जंगियों का बाब अब खत्म हो गया और कम्युनिस्ट इनकलाब का सूरज तलू हो चुका था। चियांग काई शेक अपने 20 लाख फॉलोअर के साथ ताइवान भाग गया, जिसके बाद दो चाइना पैदा हुए। चियांग ने ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक हुकूमत कायम की, जो आज तक ताइवान की बुनियाद समझी जाती है और आज भी ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। कई दुहाइयों तक माओ का चाइना और चियांग का ताइवान दोनों हकीकी चाइना होने का दावा करते रहे। तब से एक चाइना दो हुकूमतों की कहानी शुरू हुई, जो आज तक दुनिया की सबसे पेचीदा सफारती कशमकश है। अमेरिका और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने ताइवान की हमायत की, उसे हकीकी चाइना के तौर पर तस्लीम किया गया और 1971 तक यूनाइटेड नेशन में चाइना की सीट पर फाइज रहा। तो अब सवाल यह है कि चाइना हकीकत में कब आज़ाद हुआ, 1911 में या 1949 में? देखिए, चाइना टेक्निकली तौर पर 1911 में एक जमहूरिया जरूर बना, लेकिन सवाल सिर्फ रिपब्लिक बनने का नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या उस वक्त चाइना वाकई आज़ाद था? क्या वो मुत्तहिद और ताकतवर था? नहीं,
वो न आज़ाद था न एकजुट। वो अंदरूनी खलफशार, जंगों और बैरूनी तसल्लुत का शिकार एक कमज़ोर और बिखरा हुआ मुल्क था। जैसे जर्मनी 1918 में पहली जंग अजीम के बाद एक जमहूरियत बना, लेकिन वो ना मुतहद था, ना बावकार, ना बाख्तियार। और फिर जब हिटलर 1933 में आया तो वो जर्मनी को एक नया नजरिया, नई ताकत और एक परचम के नीचे नई पहचान देकर फिल हकीकत मुकम्मल रियासत बना सका। इसी तरह माओ जेडोंग ने 1949 में सिर्फ चाइना को फतह नहीं किया, उसने बिखरे हुए चाइना को जोड़कर एक कौम बनाया। इसलिए 1949 वो साल है जब चाइना पहली बार मुत्तहिद हुआ, बैरूनी कब्जों से निकला, एक नजरिया, एक क़यादत और एक सिस्टम के तहत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसीलिए आज भी चाइना की गलियों, स्कूलों और इदारों में 1 अक्टूबर 1949 को यौम आज़ादी और नई रियासत की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है, ना कि 1911 को। तो यूं चाइना में दुहाइयों से जारी कैपिटलिस्ट हुकूमतों और बैरूनी असर रसूख का खात्मा हुआ और माओ जेडोंग की क़यादत में कम्युनिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ, एक ऐसा सिस्टम जो आज तक चाइना की बुनियाद है। आज भी सीपीसी चाइना की वाहिद हुक्मरान पार्टी है और उसी के तहत पूरा सियासी निज़ाम चलता है।